پچھلے دروازے میں اندر اور باہر تالا لگوا دیں، صدر دروازے پر بھی ایسا ہی کریں۔ چلیے یہ ہو جائے گا۔ اور کچھ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ تالوں کی چابیاں ہمیں دے دیں۔ اور ایک اور بات، ہر مہمان اپنے کمرے میں اپنی طرف دروازہ بند کر کے رکھے۔ اس طرح باتھ روم کس طرح استعمال ہو سکیں گے؟ انہوں نے گھبرا کر کہا، کوئی باتھ روم استعمال کرنا پڑے تو اس کے لیے پہلے ہمیں خبر دی جائے، ہم دوسری طرف جائیں گے تب باتھ روم استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ لوگ تو واقعی بہت عقل مند ہیں۔ ان ترکیبوں پہ عمل کر کے واقعی قاتل سے بچا جا سکتا ہے۔ اور آپ کے لیے سراغ رساں کہاں ہیں؟ اور آپ کے سراغ رساں کہاں ہیں؟ انہوں نے اب تک کیا کیا ہے؟ وہ قاتل کا کھوج لگانے کی فکر کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہم سے سوالات کیے اور ادھر ادھر کا جائزہ لیا، آپ کی طرح، انہوں نے بتایا۔ تو کیا انہوں نے بھی کمروں اور دروازوں کے بارے میں یہی باتیں بتائیں؟ ابھی تک تو انہوں نے ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ اچھا خیر، ایک سوال ہم بھی آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ کہیے، وہ بولے۔ آپ ساتوں میں سے ایسا کون سا شخص ہو سکتا ہے جسے باقی 6 کو ہلاک کرنے سے کوئی خاص قسم کا فائدہ پہنچتا ہو؟ کوئی نہیں، ہم اس پہلو پہ بہت سوچ چکے ہیں، وہ بولے۔ لیکن ایک بات آپ بھی سن لیں، بغیر وجہ کے کبھی کوئی قتل نہیں ہوتا۔ قتل کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے، اور جب کوئی وجہ نہیں ہوتی تو پھر قاتل جنونی ہوتا ہے۔ لیکن اس تحریر سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کوئی جنونی آدمی نہیں ہے۔ ویسے بھی آپ میں اور آپ کے دوستوں میں جنون کی کوئی علامت نظر نہیں آتی۔ نہیں، یہ ٹھیک ہے، ہم میں سے کوئی بھی جنونی نہیں ہے، وہ بولے۔ تب پھر قتل کی وجہ ضرور ہوگی، اور میں کہتا ہوں یہ ضرور کسی کا مذاق ہے۔ یہاں کوئی قتل نہیں ہونے والا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ہمیں اپنی طرف سے بچاؤ ضرور کرنا چاہیے۔ ہاں کیوں نہیں، یہ تو ہمارا فرض ہے۔ آپ کو ایک خاص بات بتائیں جناب؟ محمود مسکرایا۔ ضرور بتائیں، وہ فوراً بول اٹھے۔ پوسٹر جو لگا ہے آپ کو نظر آیا تھا نا، اس پہ کسی کی بھی انگلی کے نشان نہیں ملے۔ کیا مطلب؟ وہ چونک اٹھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قاتل بہت چالاک ہے، ہر بات کو بخوبی جانتا ہے، وہ اپنے جرم کا کوئی نشان تک نہیں چھوڑنا چاہتا، اور وہ واردات ہر حال میں کرے گا۔ نہیں، خان بدی نے خوفزدہ الفاظ میں کہا۔ ان کی آنکھیں پوری طرح پھیل گئیں۔ خوفزدہ ہونے سے کام نہیں چلے گا جناب، آپ کو پوری طرح ہوشیار رہنا ہوگا، چوکنے رہنا چاہیے۔ نہ جانے وہ کس رخ سے وار کرے گا۔ کم از کم رات کے وقت کسی بھی کمرے میں ہم اسے واردات نہیں کرنے دے سکتے۔ اس کا انتظام ہم سونے سے پہلے کر لیں گے۔ کوئی شخص رات کو اپنے کمرے کا بیرونی دروازہ ہرگز نہیں کھولے گا۔ غسل خانے والے مشترکہ دروازے کھولنے کی اگر کسی کو ضرورت پیش آئی تو وہ پہلے اپنے بیرونی دروازے پر دستک دے کر ہمیں خبردار کرے گا۔ تو کیا آپ ساری رات جاگتے رہیں گے؟ خان بدی نے حیران ہو کے کہا۔ چند انسانی جانوں کو بچانے کے لیے اگر ہمیں چند راتیں جاگنا پڑے تو یہ سودا مہنگا نہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ فاروق نے شوخ انداز میں کہا۔ آپ لوگ بہت اچھے ہیں، بہت نیک ہیں، طاؤس جان نے فوراً کہا۔ بس اب آپ ہماری تعریف نہ کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ ہاں تو جس کو بھی غسل خانے جانے کی ضرورت پیش آئی وہ پہلے اپنا بیرونی دروازہ کھٹکھٹائیں، ہم فوراً دروازے پر پہنچ جائیں گے۔ ہم تینوں یا کوئی ایک پہنچے گا، یہ ضروری نہیں کہ تینوں پہنچے۔ پہلے ہم اس کے ساتھ والے کو جگائیں گے، اس کے ساتھ غسل خانے کا دوسرا دروازہ کھولیں گے، اور جب تک دوسرا شخص غسل خانے میں رہے گا ہماری نظروں میں رہے گا۔ اس احتیاط سے کم از کم غسل خانوں کے راستے کوئی گڑبڑ نہیں ہو پائے گی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ صرف اور صرف اس راستے گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے۔ راج دیو نے برا سا منہ بنایا۔ ایسے میں قدموں کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے انسپکٹر خادم حسین کو آتے دیکھا۔ آئیے انسپکٹر صاحب، آپ کی کارگزاری کہاں تک پہنچی؟ میں نے پورا سبزہ کا ایک چکر لگایا، امکانات کا جائزہ لیا۔ باہر سے کسی قاتل کے آنے کے بہت سے راستے ملتے ہیں، اور ہمیں ان تمام راستوں کو بند کرنا ہوگا۔ کیا مطلب؟ محمود نے حیران ہو کر کہا۔ سبزہ کے درخت بہت بلند اور گھنے ہیں، ان کی شاخیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، اور کئی درخت عمارت کی چھت تک پہنچے ہوئے ہیں۔ ان درختوں کے ذریعے چھت پر اترنا حد درجے آسان ہے، لیکن چھت پر اتر کے کوئی شخص زیادہ سے زیادہ اس صحن میں آ سکتا ہے، اور صحن میں ہم سب موجود ہوں گے، فاروق نے کہا۔ میں نے تو صرف یہ بتایا ہے کہ باہر سے اگر کوئی شخص اندر آنا چاہے تو یہ کام اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا، خادم حسین نے کہا۔ خیر دیکھا جائے گا، فرزانہ نے کندھے اچکائے۔ ویسے میرا خیال ہے قاتل کہیں باہر سے نہیں آئے گا، وہ آپ میں سے کوئی ایک ہوگا، انسپکٹر خادم حسین نے پر یقین انداز میں کہا۔ نہیں، آخر ہم میں سے کوئی ایک کیوں دوسروں کو ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا؟ ہماری تو آپس میں قطعاً کوئی دشمنی نہیں ہے، بعض گہری دوستیوں میں گہری دشمنیاں چھپی ہوتی ہیں، انسپکٹر نے کہا۔ بہرحال ہمیں کرنا ہے بچاؤ، اور وہ ہم کریں گے۔ کھانا لگ گیا ہے جناب، ایک ملازم نے آ کے بتایا۔ وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد کافی کا دور ہوگا، سردی بہت ہے، کافی بہت مزہ دے گی۔ ہم اگر کسی صاحب کو
کافی پسند نہ ہو تو ان کے لیے چائے بنوائی جا سکتی ہے، خان بدی نے اعلان کرنے کے انداز میں کہا۔ کوئی کچھ نہ بولا، شاید انہیں کافی یا چائے کی بجائے صرف اور صرف اپنی یہ فکر تھی کہ قاتل کس طرف سے حملہ آور ہوگا۔ کھانے کے کمرے میں وہ میز کے گرد بیٹھ گئے۔ کھانا پہلے ہی میز پر لگا دیا گیا تھا، ان سب کے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھے ہی تھے کہ محمود پکار اٹھا۔ کھانے سے پہلے یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اس نے یہ جملہ درمیان میں ہی چھوڑ دیا اور سب پر ایک نظر ڈالی۔ سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ الجھن میں کیوں مبتلا کر رہے ہیں؟ طاؤس جان نے انہیں گھورا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ کھانا چیک کر لیا جائے؟ کیا مطلب؟ وہ سب ایک ساتھ بولے۔ یہ ضروری نہیں کہ قاتل غسل خانوں کے ذریعے اپنا کام کرے، آخر وہ یہ کام زہر کے ذریعے بھی تو کر سکتا ہے۔ یہ طریقہ اس کے لیے بہت زیادہ آسان۔ اگلا پارٹ انشاءاللہ آئندہ سنایا جائے گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔